دیکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، پروگرام فضائل حج اور آج یہ ذرہ ناچیز بہت پیارے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے حج بیت اللہ کے اس خاص مقام کی یا اس خاص رکن کی کہ جسے وقوف کہا جاتا ہے۔ حج بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ یہ سفر عشق و محبت ہے۔ اور جناب، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی حج ادا کیے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا تھا، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن ہم خواتین کے لیے اس میں کیا ہے جناب؟ تو جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ کمزوروں کے لیے جہاد ہے، اور وہ جہاد کہ جس میں لڑنا نہیں، یعنی خواتین کے لیے جو جہاد ہے وہ حج میں ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں، اس حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں وقوف کے تعلق سے، یعنی رک جانا، توقف کر لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اور وقوف کے تعلق سے کہاں کہاں وقوف کیے جاتے ہیں یعنی حج کے دوران، آج ہم بات کریں گے۔ ہماری پیاری اسکالرز کے سمت کے تمام سوالات میں لے کے بڑھوں گی، جنہیں ہم سب پسند کرتے ہیں، جن سے سیکھتے ہیں، اور جن کو سننا بہت محبوب ہے مجھے بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ سلسلہ ہے فضائل حج کا۔ اور ایک اور خوبصورت نام ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی آواز کی میں بھی ماشاءاللہ فین ہوں، اور آپ پڑھتی ہی اتنا خوبی کے ساتھ ہیں، اتنی پختگی کے ساتھ ہیں، اور جو آپ کے سر ہیں یعنی سروں پہ آپ کو بڑی پیاری گرفت ہے، اور کوئی سر جاتا نہیں ہے اور ہمارا دل بھرتا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ شمائلہ ناصر موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فضائل حج میں، اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہی ابتدا کریں گے۔ مولا میرے مولا، مولا مولا مولا، اللہ 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 اللہ، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 اللہ، کہ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت
حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 اللہ، اور ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، اور موت کے آنے سے وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 اللہ، اور میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، دل میرا بھر آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ہم سب کی ترجمانی کر رہی ہیں اور بہت بہترین انداز میں۔ اللہ آپ کی صحیح کو قبول و منظور فرمائے اور جلد از جلد آپ کی با ادب حاضری ہو، ہم سب کی ہو، اس دعا کے ساتھ۔ آپا آج بات ہو رہی ہے وقوف کے تعلق سے، آپ سے زیادہ خواتین کی ترجمانی، جذبات کی ترجمانی اور کون کر پائے گا؟ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے۔ یہ وقوف، یہ رکنا، یہ رک جانا، یہ اللہ کے در پہ پہنچ کے لبیک کی صدائیں لگانا کہ مولا صرف تیری اطاعت کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، یہ جو آپ ٹھہراؤ دیکھتی ہیں، اور اس ٹھہراؤ کی بھی بات کیجیے اور وقوف منی کی۔ پہلے ہم چاہیں گے کہ وقوف منی کے تعلق سے اس کی فضیلت پہ کلام شکریہ شکریہ ندا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جی ایمان والے ہیں ہی وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو حج جو ہے سارے کا سارا محبت کا مظہر اور آئینہ دار بن کر سامنے آتا ہے، جہاں اہل محبت اور اہل ایمان دوڑے دوڑے کشاں کشاں اللہ کے حکم پر پہنچ رہے ہیں۔ اس میں اطاعت الہی بھی ہے، اس میں رضا الہی بھی ہے، اس میں محبت الہیہ بھی ہے۔ اور جہاں تک بات آئے وقف کی، آپ دیکھیں تو اس کا ایک مطلب تو ٹھہرنا ہوتا ہے، مگر جب خاص اللہ کے لیے ٹھہرنا ہو جاتا ہے تو اسے ہم وقوف کہتے ہیں، منا میں، عرفہ میں اور مزدلفہ میں۔ اور اسی سے آپ دیکھیں تو محکمہ اوقاف ہے، جو چیز وقف ہو جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اسے اوقاف کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ یہ رفع عامہ کے لیے ہے۔ تو وقف کرنا ٹھہرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور جب بات آئے
منا میں ٹھہرنے کی۔ منا کا لفظی مطلب گرانے کے معنوں میں آتا ہے، چونکہ یہ ایک مکہ کا وہ مضافاتی علاقہ تھا جہاں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا، ان کا خون گرایا جاتا تھا۔ اچھا۔ اور ایام جاہلیت میں اہل مکہ یہاں میلہ منعقد کیا کرتے تھے۔ تو حج کے ارکان میں اللہ کے حبیب نے اسے یوں شامل کیا کہ ایام حج کا آغاز ہوتا ہے 8 ذی الحج سے۔ احرام باندھ لیے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، نیت کر لی۔ اب 8 ذی الحج کو دنیا بھر سے حجاج کرام منا میں پہنچتے ہیں۔ منا میں خیمے لگائے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو منا میں پہنچ کر 5 نمازیں ادا کی، جو آج تک نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں تمام حجاج کرام ادا کرتے ہیں، زور سے لے کر اگلی فجر تک۔ یعنی یہ پورا دن 8 اور 9، 8 کا دن وہیں ٹھہرنا ہے، زور کی نماز عصر مغرب اور عشاء کی پڑھ کے، پھر اس کے بعد 8 اور 9 کی رات وہیں ٹھہرنی ہے، اور 9 کی صبح فجر کی نماز بھی وہیں ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں اللہ کے ان بندوں کو جو حج کے لیے آتے ہیں وہاں ٹھہرا کے اللہ کے ذکر پاک کو ایسے بلند فرما دیا کہ آج تک وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں اور گونجتی رہیں گی۔ تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مچھروں سے حفاظت فرمانا ہے اللہ ان حجاج کرام کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر قدم پر حجاج کرام کو 7 کروڑ نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھہر کر اللہ کا ذکر اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرنا اور تیاری کرنا، اسے یوم ترویہ بھی کہتے ہیں 8 کو، کہ حجاج کرام آتے تھے پرانے وقتوں میں قافلوں میں اور اونٹوں کو یا پانی پلاتے تھے تاکہ اگلے ارکان کے لیے تیار کیا جا سکے۔ تو ایام تشریق کا بھی آغاز ہو گیا، ایام حج کا بھی آغاز ہو گیا، سب ایک لباس میں ایک ہی طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ رنگیں مختلف تھی، رنگ مختلف تھے، نسلیں مختلف تھی، زبانی مختلف تھی، مگر آج 8 کو منا میں آ کے سب ایک ہو گئے۔ وقوف عرفہ کی فضیلت پہ کلام فرمائیے آپ۔ دیکھیے یوم عرفہ بڑا فضیلت والا دن، بہت شان والا دن، کہ اللہ نے شب قدر کو بنایا تو اسے مخفی کر دیا، لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے، مگر دنوں میں یوم عرفہ کو وہ فضیلت عطا ہوئی اور اسے اللہ نے بتا بھی دیا۔ تو عرفہ کے دن، اس دن جب سارے حجاج کرام عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عرفہ کا جو وقوف ہے یہ رکن اعظم ہے۔ جو عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، اور جو رہ گیا اس کا حج فوت ہو گیا۔ تو اس لیے حجاج کرام یہاں لازمی پہنچتے ہیں، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی ٹھہرے، لیکن زوال آفتاب کے بعد وہاں ٹھہرنا ضروری ہے حج کے لیے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو اب آپ دیکھیں تو سب وی آئی پی سے پی ہو گئے، اب عام پرسن بن گئے، اب سب کا لباس چونکہ ایک ہو گیا۔ یہ فقیرانہ لباس نہیں ہے، یہ فقیرانہ بھیس نہیں ہے، یہ در حقیقت بھکاری بن کر، فقیر بن کر اپنے آپ کو پہچان کر وہاں جا رہے ہیں کہ اے میرے مولا ہے، میرے رب، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ اور اس دن اللہ رب العزت کی بخشش کے خزانوں سے ہر ایک کو عطا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دن شیطان ذلیل و رسوا ہو رہا ہوتا ہے، وہ مٹی اٹھا کے اپنے سروں میں ڈال رہا ہوتا ہے، وہ چیختا اور چلاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت اس انداز سے بخشش کے خزانوں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ زندگی بھر وہ ان کو بھٹکاتا رہا، آج ایک لمحے میں اللہ نے انہیں بخش دیا۔ آپ زندگی بھاگ رہی ہے، ہم ہر یعنی مادہ پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں پہ رکنا، کھڑے ہونا اللہ کو بھاگے۔ آپ دیکھیے رکن اعظم بنا دیا۔ دیکھ لیں اللہ رب العزت چونکہ عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب سادہ لباس ہے، بال اٹے ہوئے ہیں گرد میں، عجیب پراگندہ صورت ہے، مگر کیا ہے کہ اب اپنی حیثیت، اپنی اس مقام کو پہچان کہ تو کیا ہے جو تکبر کرتا ہے دنیا میں، حبس ہے۔ وہ جو چہرے سوار کے گئے تھے وہ چہرے ویسے نہیں رہے، اب وہ مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، مگر مولا دیکھ رہا ہے نگاہیں باطن میں۔ ادب ہی یہ ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ وقوف مزدلفہ کے تعلق سے بھی اب دیکھیں عرفات میں، اب 8 کو منا میں ٹھہرے، 9 کو عرفات میں پہنچے۔ اب عرفات سے حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلو اور مزدلفہ پہنچو۔ اور مزدلفہ جو ہے عرفات سے
10 کلومیٹر دور ہے. اب حجاج کرام چل رہے ہیں پیدل، اور آپ غور کریں تو ایسے کمانڈوز کی طرح متحرک اور فعال بنایا رب نے. کیسے ہونا چاہیے تمہیں دنیا میں بھی، تمہیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے، سست اور قائل نہیں ہونا چاہیے. کہیں خیمے لگانے ہیں، کہیں اکھاڑنے ہیں، کہیں پہنچنا ہے. اب مغرب کا وقت ہو گیا، اور بنیادیں عارضی رکھنی ہے، بنیادیں اپنی عارضی رکھنی ہے. لگاؤ اکھاڑو، یہ نہیں کہ جہیں کے ہو کے رہ جاؤ. ہاں جی. اور پھر آپ غور کریں تو غروب آفتاب کے فوراً بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. حکم یہ ہے مغرب کی نماز نہیں پڑھو، غروب آفتاب کے بعد نکلو اور مزدلفہ پہنچو. مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرو. اور قرآن مجید میں آتا ہے اور وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، چاہے جب بھی پڑھو. ایگزیکٹلی ادا ہوگی، کیونکہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ سبحان اللہ، علیہ حضور کی سنت ہے اس طرح سے ادا کی کہ وہاں زور اور اثر کو ملایا یا مغرب اور عشاء کو ملایا. تو تلاش نکوش جانا کا سفر ہے، یہ تو اہل محبت کا سفر ہے، سفر عشق ہے، سفر محبت ہے. تو اب تو ویسا ہی کرنا ہے جیسا ان کے اتباع میں نماز قضا نہیں ہوگی، نماز قضا دیر سے ہی پڑھو. تو پھر رات بھر وہاں ٹھہرنا ہے مزدلفہ میں. اب کھلے آسمان تلے، کوئی وہ نہیں ہے، چھتیں نہیں ہے، کوئی تمہاری لگژری نہیں ہے سامان. وہاں ٹھہرنا اللہ کو پسند ہے، یہ حج کا رکن ہے. وہاں فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر رک کے پھر وہ جمرات کے لیے چلے جانا ہے. سبحان اللہ. تو بس یہ ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے اطاعت بھی کرنی ہے، اس کو راضی بھی کرنا ہے، اس کو منا کر ہٹنا ہے. تو اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو ایسے دیکھتے ہوئے. ایک توحید و عقل کو دخل نہیں ہے، بس یہ عشق و محبت کا سفر ہے. جیسا فرما دیا کرنا ہے، ویسے مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی، یہاں تاخیر کر کے پڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپا، میں شکر گزار ہوں آپ کی. میں شکر گزار ہوں محترمہ شمائلہ ناصر آپ کی. اور اپنی خوبصورت آواز میں ہی پروگرام کا اختتام کیجیے. میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. میں کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. میں کیا بتاؤں اور ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو ذرا، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو کہ جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. میں کیا بتاؤں کہ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، میرے دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے. میں کیا
کیا بتاؤں کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، یہ دل فدا ہے مدینے والے پر، تو دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں۔ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ اللہ اللہ